हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलनेस एक्स्ट्रा। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है एनिस ने वो लिस्ट जो थी जो कि उसके सर्वेंट की थी वो सारी की सारी उसने लीज के सामने शो कर दी थी। और उसने एक एक करके उसे बताया कि ये जो बंदे हैं वो क्लोरिया के सबोर्डिनेट थे और ये इसे अप्रोच करने के लिए आए थे मेरी तरफ कि मैं आखिर क्या करूं और क्या नहीं। अगर आप इनके ज़रिए करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। फिर उसके बाद उन सारे सर्वेंट को निकाल देती है और फिर नए के नए सर्वेंट ढूंढना शुरू कर देती है। उसकी दूसरी सर्वेंट जो कि इसकी पर्सनल सर्वेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आखिर उसने इस सारे के सारे स्पाइस को निकाल दिया है। अब ये सारा मेंशन उनका अपना है। लेकिन लिज अभी भी खुश नहीं लग रही थी। वो ये कहती है कि अभी रिसेंटली तौर पर हमने इन सारी चीज़ों को अपनी साइड से निकाल दिया है, तो क्या टीचर अब क्या करेगी। जिस पर उसके सर्वेंट अभी अपने मन में ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो रोने भी लग जाती हैं बहुत सारी। तो और अभी उनका इस तरह का थोड़ा बहुत शुगर मेला चल ही रहा होता है कि इतने में उसकी एक सर्वेंट आती है और उसे एक और इनविटेशन दे देते हैं, या फिर खत कह लो, जिस पर वही पर्सन जो कि जेविड था, वही पर्सन जो कि उसे मिलिट्री कैंप में मिला था, वो उसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रहा था और उसके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है कि आखिर उसने उसे उस जगह पर क्यों भेजा था। उससे पहले उसने बहुत सारे बंदों को वहाँ पर पहले भेज दिया था ताकि वो उसे पर्सनली तौर पर खुद दे दें, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी उसे ना अपना दरवाज़ा खोला, ना उससे किसी से भी मिला। वो सारे वहाँ से निराश होकर इसी तरह चल गए थे। तो अगली बार मुझे आप नज़र आई तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई कि मैं उसके ज़रिए वो उसे अप्रोच करा सकूं। फिर वो दोबारा से उसे अपोलोजाइज़ करता है और कहता है कि मैं फिर आपसे अपोलोजाइज़ करता हूं, लेकिन अब इस तरह की चीज़ दोबारा से नहीं होगी। एनिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं है। फिर वो पर्सन उसको कहता है कि देखकर लगता है कि काउंट काफ़ी ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हैं शायद। फिर वो थोड़ा गुस्से में उसको कहते हैं आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। फिर वो पर्सनली तौर पर उसको इन्विटेशन दे देता है, जो कि लास्ट टाइम जब वो अपने कैंप के अंदर घूम रहा था, अपने हाउस के अंदर जो कि मिलिट्री का कैंप था, तो वहाँ पर एकदम से वहाँ पर कैथी आ गया था और उसने उसे वो इनविटेशन देते हुए कहा था कि वो आपको ये दे दे और उसके अंदर उसको ज़रूर आना है। और दूसरी तरफ उसका एक सिस्टम अपेयर होता है जिस पर लिखा हुआ था कि उसे इस इन्विटेशन को ज़रूर अटेंड करना ही होगा। लेकिन मसले की बात उसके सामने ये आ गई थी कि उसी जगह पर ग्लोरिया की भी टी पार्टी थी और उसे एक ही वक्त में ही दोनों की दोनों पार्टीज को अटेंड करना होगा। और एनएस उन दोनों इनविटेशन को देखकर अब यही सोच रही थी कि आखिर ये दोनों एक ही मौके पर क्यों हैं। फिर वो सोचती है कि अगर वो टेलीपोर्टेशन के जरिए जाए तो वो ज़रूर कैसा रहेगा, लेकिन फिर वो उसको रद्द कर देती है। फिर कहती क्योंकि वो वार के अंदर काफ़ी ज़्यादा साबित हुई थी, क्योंकि अल्बर्टीन फैमिली जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी इस वार के दौरान। और इस वजह से उसको पहले से ही इस टेलीपोर्टेशन मशीन के बारे में किसी को नहीं बताना है ताकि वो सिक्योर कर सके। फिर इसके बाद वो ज़रा गौर से देखती है उस इनविटेशन को और सोचती है ज़रूर मुझे इसके बारे में सही से थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। फिर वो कहती है कि मैं इनमें से एक चीज़ को स्किप कर दूँ तो कैसा रहेगा, क्या ना मैं ग्लोरिया की पार्टी को स्किप कर दूँ। लेकिन लेकिन वो उनको नहीं कर सकती थी कैंसिल, क्योंकि उन दोनों की वजह टाइमिंग सेम नहीं थी लेकिन एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी। और इन दोनों की कैल्शियम मेंशन की और उस प्रेजेंटेशन वेन्यू की जो जो फासला था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो उसे लग रहा था कि ज़रूर वो एक न एक के अंदर ज़रूर लेट हो जाएगी, तो उसे पहले तो क्लोरिया की पार्टी को अटेंड करना पड़ेगा, इसके बाद वो फिर रिप्रेजेंटेशन की जगह पर जाए। और आपको मैं रीज़न भी बता दूं कि अगर उसमें से उसने एक चीज़ को भी कैंसिल कर दिया है तो उसने सिस्टम की बात को नहीं माना है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लॉयड के साथ थी तो उसे उस तरह की पेनल्टी को फील करना पड़ा था, जिसमें एक शदीद दर्द उसके दिल में हुआ था। पीछे से बटलर भागता हुआ आता है और एनिस को बताता है कि उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मैसेज आया है, और जो कि वो एल्पीडिया मर्करिस की तरफ से था, जो कि उन्हें एनिस को अपने हाथों से ही देना पड़ेगा। वो उस वक्त उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहा था जो कि इंसिडेंट वहाँ पर हो चुका था। उसमें उसने बताया था कि वो मार्क जो कि कैथलीन कॉर्प के ऊपर मौजूद था वो फेमिलर है काफ़ी ज़्यादा उस बेस्ट बॉडी के ऊपर जो कि उसके ऊपर पाया गया है। तो ये ज़रूर प्रिडिक्शन ज़रूर करेक्ट होगी कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप थे, और ये खबर आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इन दोनों एसिडेंट के बीच में जो मेन रीज़न था और जो मेन टारगेट था वो मिस एनिस आप ही थी। और अगर मिलिट्री ने इस बारे में जान लिया तो कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है आगे। तो आपके लिए यही बेहतरी होगी कि आप इन सारी चीज़ों को छुपा के रखें और इस बारे में किसी को भी नहीं बताएं। एनिस अपने मन में कहती है कि जैसे एक्सपेक्टेड किया जा सकता था, वो बीस्ट भी उसके ऊपर भी वो मार्क मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकती थी कि वो डायरेक्टली तौर पर उसे ये देगा। शायद लगता है कि वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और फिर वो दोबारा से उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है जिस पर लिखा था
ان بیچ اور سارے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اور سوچتے ہی ہے کہ ضرور ویلٹ کی فیورٹی میری طرف انکریز ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، اور وہ جتنا مینلی سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی ان کے گلے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے سامنے مشکل درپیش آتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اتنے میں کافی سارے ایرر اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سوچتی ہے پھر سے ہی ایرر میسج آنے شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف ہمیں، اور ابھی وہ سارے سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے ذہن میں دوبارہ سے لوئڈ کا عکس آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے ہاتھ سامنے زخمی حالت میں تھا، اس نے اس کو ٹریٹ کرا تھا، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ آخر تم اور مرکز کل کے دن کیا بات کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے اپنے سر جھٹکتے ہوئے کہتی ہے کہ میں لیڈ کے اندر انوالو ہوتی جا رہی ہوں، اور وہ دوبارہ سے سر جھٹکتی ان سارے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر دوبارہ سے وہ اس انویٹیشن کو دیکھتی ہے اور اس جگہ پر دوسرا بھی تھا۔ اس نے اس وقت گلوریا والے انویٹیشن کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ وہی وقت یاد کرتی ہے جب گلوریا نے اس کے سامنے ایک طرح کا جم پھینکا تھا اور پھر کہا تھا اس پر کہ اس کو تم کھا لو اور اسی جگہ پر مر لو تو تم آہستہ آہستہ کی موت سے اسی جگہ پر بچ جاؤ گی۔ اور اس وقت اس نے اس جم کو دیکھا تھا اور وہ ساری یادیں یاد کر کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ پھر وہ یاد کرتی ہے کہ مجھے بس اپنے ریونج کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رات 13 کا ٹائم دکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کے چہل پہل اسٹریٹ پر موجود تھی، ان میں سے ایک سسپیشیس بندہ جو کہ کہیں کا اسپائی لگ رہا تھا، وہ ایک ویران ایریے میں آ جاتا ہے اور وہاں پر وہ ایک دروازے کو ناک کرتا ہے اور وہ اسے کچھ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پرومس کیا تھا۔ پھر وہ ایک طرح کا کوڈ لیتا ہے، بولتا ہے، جس کی وجہ سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ سامنے اس کے ایک بندہ موجود تھا، وہ اس بندے سے کہتا ہے کہ مشن فیل ہو چکا ہے ہمارا، جو انہوں نے میچ بھیجا تھا وہ سروائیو نہیں کر پایا ہے۔ اس وومین نے اسے بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے، شاید اس نے اس کو مار دیا ہے۔ وہ پرسن کہتا ہے تو رائل کارڈ شیف میج، وہ میج اسے لگتا ہے شاید وہ ایپسلائن کا میج تھا، ہے نا، لگتا ہے، اور وہ پرسن اینس البرٹین کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس کی اس بات پہ وہ بندہ چکنا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس بندے سے بالکل ملتی جلتی بات نہیں کر رہا تھا جس بندے کو وہ ساری کی ساری خبریں سنانے آیا تھا، اور وہ شاید گلوریا کو ہی بتانے آیا تھا، اور اس بندے کی آواز آدمیوں جیسی تھی، اس وجہ سے وہ چونک جاتا ہے اور فوراً اپنی تلوار نکالتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کون ہو۔ اس کے سامنے والا پرسن کھڑا ہوتا ہے اور وہ پرسن اور کوئی نہیں بلکہ لوئڈ تھا، جو کہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ بات تھی جو کہ وہ آپس میں چھپا رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا بلوشیو وہ تم ہو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ اس نے وہ عورت جس کو وہ بتانے کے لیے یہاں پر آیا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ گلوریا تو لگ بھگ نہیں لگ رہی تھی، وہ کوئی اور ہی تھے۔ پھر ہمیں آواز آتی ایک زوردار چلاہٹ کی، لوئڈ نے اس بندے کو بے دردی سے مار دیا تھا۔ پھر ہمیں گلوریا کا مینشن دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی سرونٹ اس کی نائٹ اس کے پاس آتی ہے اور آتے ہی اس سے معافی مانگتی ہے کہ وہ اس کے پاس دیر سے آئی ہے۔ گلوریا سے کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، چلو ٹی پارٹی آنے سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن تم نے آخر کیا چیز پتہ لگائی ہے؟ وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ البرٹین جو ہے وہ بھی سارے کے ساتھ چیزوں کو میسپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک لاسٹ کل آ چکا ہے، اور میں نے یہ بھی کافی زیادہ جو کوشش کی تھی پتہ لگانے کی کہ آخر وہاں پر کیا چل رہا ہے، لیکن اچانک سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس نے ہمارے سارے کے سارے اسپائز کو وہاں سے نکال پھینکا ہے، اور اس کی جگہ پر اس نے اور بھی بہت سارے بندوں کا وہاں پر ہائر کیا ہے اپنے پرسنل میٹ کے طور پر۔ گلوریا اس کی بات پر چوکنے ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے واپس سے اسے سرونٹ کا اس گرین ہیئر والی پرسن کی بات آتی ہے، جو کہ وہ سرونٹ جو اس کے یہاں پر سوائی کر رہی تھی وہ وہاں سے اپنی سائڈ کو سوئچ کر دیا ہوگا، اور اب ضرور وہ اینس کی جگہ پر آ گئی ہے۔ اس نے ان سارے پرسنوں کو ایکسپوز کر دیا تھا، جس پر گلوریا کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ فوراً اپنی اس نائٹ کے منہ پر تیز چماچا مار دیتی ہے۔ آخر ایسے نائٹ ہونے کا کیا فائدہ جس میں آپ کی عزت ہی نہ کیا جائے، بار بار پہ آپ کو چماڑ مار دیا جائے، آپ کو بری طرح سے رسوا کیا جائے۔ میں تو کبھی اس طرح کی کوئی جاب نہ کروں۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں اس کو کہتی ہے تو اچھا تو یہ ہے چیزیں جو تم پراپرلی طور پر ہینڈل کر رہی ہو۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، اسی لیے اس بار یہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن اگلی بار میں نہیں کوشش کروں گی، میں پرفیکٹ طور پر کرنے کی کوشش کروں گی جس طرح ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ساری بات کو خاموش سے سنتی ہے اور پھر ایک گھنٹی بجاتی ہے جس سے اس کی سرونٹ بھاگی بھاگی وہاں پر آتی ہے۔ وہ آتے ہی اسے کہتی ہے کہ ایک ویٹ ٹاول اس کے پاس لے کے آئے۔ وہ اس ٹاول سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سوچتی ہے اینس سیفلی طور پر وہاں سے واپس آ چکی ہے۔ دیکھ کر یوں فیل ہوتا ہے کہ جو میجک سے جتنی سکلز تھی ایپسلائن میج کی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اور اس حساب سے وہ واپس زندہ کیسے پہنچ سکتی تھی اگر اس کی اتنی زیادہ اچھی تھی۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے ایک کیریج البرٹین فیملی کی طرف بھیجو تاکہ وہ وہاں سے ٹی پارٹی میں آ سکے، اور میک شور کرنا کہ وہ ضرور وہاں سے آئے۔ اس نے پرسنلی طور پر اسے خود سے کیریج بھیج کر بنوایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس کی ٹی پارٹی کا دن دکھایا جاتا ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ بہت زیادہ خوبصورت سے ڈریسز پہن کے آئے ہوئے تھے، اور ابھی وہ اس طرح کی آپس میں باتیں کیے جا رہے تھے کہ نیوز پیپر میں کیا چل رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ ویسے ہو رہا ہے۔ بہت ساری ارد گرد یہ افواہیں ان کے اوپر وہ پھیلے جا رہی تھی اور باتیں کی جا رہی تھی۔ بہت سارے بندے اینس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈسگریسفل عورت ہے، وہ تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ بہت زیادہ بھدی اور بدصورت سی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اسے ڈیوک کی پارٹی میں دیکھا تو بہت زیادہ خوبصورت اور حسین نظر آ رہی تھی، وہ پہلے کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ لگتا ہے پمکن اپنے رنگ بدلتا جا رہا ہے اور واٹر میلن بنتا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کرتی ہے جب اینس اور لوئڈ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے، اور وہ ان سارے رومرز کو دوبارہ سے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان رومرز کی وجہ سے اینس نے ملٹری جوائن کری۔ پھر اس کے بعد ان رومرز کو کم کر دیا گیا، لیکن ایل پی ڈی اب پیچھے تھا، اس کے ساتھ بھی اب تھوڑے بہت رومرز کی باتیں آنا شروع ہی ہو گئی تھی، اور ابھی اسی طرح کی باتیں چل رہی تھی کہ ایک کیریج ان کے سامنے آ کے رکتا ہے۔ ہر کوئی حیران و پریشان کہ اس کیریج کے اندر کون ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کیریج کا دروازہ کھلتا ہے اس کے اندر سے اینس نکل کر باہر آتی ہے۔